والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والكرم وآله وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات اور مقصود کائنات بنا کر بھیجا. حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. حضرات ذی وقار، چونکہ ذوالحج شریف کا مہینہ جلوہ فراز ہے، یہ وہ عظیم بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بالخصوص یہ جو 10 ایام ہیں جن میں ہم موجود ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں. فرمایا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں فرمایا اللہ کے ہاں کوئی ایام پورے سال میں ایسے نہیں ہیں کہ جو انسان ان 10 ایام میں نیک اعمال کرے گا تو اللہ عز و جل کہ ہاں ان کا اجر باقی پورے سال کے ایام سے بڑھ کر ہوگا. فرمایا ان 10 ایام میں جو نیک عمل کرنے والا ہے، فرمایا وہ اللہ کے ہاں ان کا اجر جو ہے باقی کسی ایام کے مقابلے میں نہیں ہے. فرمایا ان 10 ایام کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت بڑھ کر ہے. فرمایا جو ان 10 ایام کی قدر کرتا ہے، رات کو وہ قیام کرتا ہے، دن بھر وہ روزہ رکھتا ہے. فرمایا ایک روزہ جو رکھتا ہے، فرمایا سال بھر روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے. اب ذرا دیکھیے، قربان جائیے، ایک روزہ رکھنے کا اجر فرمایا سال بھر جو ہے، اور میرا رب جو ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور پھر اس میں انسان جو ہے ذوالحجہ شریف میں یہی 10 ایام میں انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جو خوش نصیب اللہ کی بارگاہ میں حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں. فرمایا حج کرنا ایسا ہے کہ جیسے فرمایا جو حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہو. قربان جائیے، وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس نے نہ کوئی گناہ کیا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، نہ اس کے دل میں حسد ہے، نہ اس کے دل میں بغض ہے، نہ اس کے دل میں کینہ ہے، نہ اس نے کسی سے جھوٹ بولا ہوا ہے، نہ ہی اس نے کسی کی غیبت کی ہوئی ہے. فرمایا وہ ایسے اجلا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. قربان جائیے. فرمایا جو حج کر کے واپس آتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پوری شرائط و ضوابط کو ملحوظ خاطر بھی رکھتا ہے. وہ حج اس نیت سے کرتا ہے کہ میرا مالک اس سے راضی ہوگا. وہ حج لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا. کیونکہ حج جو ہے یہ ہمارے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اہم رکن ہے. اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے فرمایا لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں. کون حج کرے جی مالک؟ اب ہم میں سے ہر کوئی حج کرے؟ فرمایا نہیں، من استطاع، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس جو ہے مال و دولت ہو، جس کے پاس جو ہے وہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس مال و دولت اس حد تک ہے کہ وہ حج پر جانے کی جتنی رقم ہے اس کے پاس موجود ہے، فرمایا اس پر لازم ہو گیا.
اس پر اب لازم آ گیا ہے۔ اب یہ اس کے بہانے ہوں گے جی میں نے گاڑی لینی ہے، وہ ضروریات اصلیہ نہیں ہے، وہ حاجت اصلیہ سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے جی بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں نے جی بیٹی کی شادی کرنی ہے، لہٰذا یہ پہلا فرض ہے تو حج میں بعد میں فرض ادا کروں گا۔ بے صاحب بیٹی کی شادی کرنی ہے، مانا ٹھیک ہے یہ ایک فرض ہے، لیکن یہ جو جہیز جو آج ہم نے لاکھوں روپیہ کا جو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، یہ تو اسلام میں نہیں ہے نا۔ اب جو ہے وہ جہیز کی خاطر جو ہے رقم، وہ جو حج اس پر فرض ہو چکا تھا اور اس نے رقم جو ہے وہ جہیز میں خرچ کر دی، تو فرمایا یہ اس کا جو فرض ہے وہ اسی طرح رہے گا جب تک وہ حج جو ہے ادا نہیں کرے گا، اس پر فرض رہے گا، وگرنہ وہ گناہگار ہوگا۔ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اس گھر کا حج کرے۔ زندگی میں جو صاحب استطاعت شخص ہے اس پر ایک مرتبہ تو فرض ہے، ایک مرتبہ تو فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حج کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن کفر، ہاں جس نے انکار کیا، جس نے حکم عدولی کی، اس حج کے فرض کو اس نے ادا نہ کیا، اس اہم رکن کو اس نے پس پشت ڈال دیا، تو میرا رب بھی فرماتا ہے ومن کفر، جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جان لو اللہ تو بے نیاز ہے عالمین سے۔ فرمایا کہ اللہ کو پھر کسی کی فکر نہیں ہے، میرا رب تو بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تم حج کرو اس کی بارگاہ میں، یہ حج تم کرو گے اس کا فائدہ جو ہے وہ تمہیں ہی ہوگا، باقی میرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ ان سب چیزوں سے منزہ ہے، پاکیزہ ہے، اور وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، یہ حج یہ فرض ہے، یہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار جو ہے ادا کرنا ضرور ہے، وگرنہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اس نے زندگی بھر حج نہ کیا، فرمایا پھر وہ چاہے عیسائی مرے چاہے یہودی مرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ فرمایا پھر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس حال میں مرے۔ تو فرمایا کہ حج جو ہے وہ اس پر لازم ہے۔ اب من استطاع الیہ سبیلا، ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی حج کریں، آپ میں سے ہر کسی کا دل کرتا ہے الحمدللہ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو حضرات ذی وقار اب میرا رب فرماتے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے، جو امیر ہے، مالک ہم غریب کہاں جائیں گے، تو قربان جائیے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اعمال بتائے ہیں، صاحبان ذی وقار بڑے کھلے دل سے سنیے گا اور دل میں ان کو قبول کیجئے گا۔ یہ اعمال اگر کوئی انسان کر لیتا ہے، فرمایا اس کو بھی حج کا اجر ملتا رہتا ہے، اس کو بھی حج کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک سماعت کیجئے، صحاح ستہ کی روایت ہے، نسائی، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کروا دی، فرمایا وہ جو صلح کروانے والا ہے نا یہ تیسرا شخص ہے، اس نے دیکھا دو بھائیوں کی آپس میں جو ہے وہ ناراضگی ہے، سگے بھائی ہیں یا مسلمان بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ آپس میں ناراض ہو گئے ہیں، فرمایا یہ تیسرا جو ہے یہ مصلح بن گیا ہے، اصلاح کرنے والا، فرمایا اس نے اس کا بھی دل اور اس کا بھی دل آپس میں جوڑ دیا ہے۔ فرمایا میرے رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ میرا رب اس جوڑنے والے کو حج کا ثواب عطا فرمائے، مقبول حج کا، صاحب کہیں نہیں جانا، یہیں گھر بیٹھے، یہیں چلتے پھرتے، دو مسلمانوں کی۔ لیکن آج ہمارا وتیرہ کیا ہے، ہم نے تو جن کو دیکھا دو آپس میں بہت زیادہ محبت ہے تو ان کو جدا کرنا ہے، ہم نے تو وہ چغلی کرنی ہے، غیبت کھانی ہے کہ بھئی یہ ان کی آپس میں اتنی جو ہے آپس میں اٹریکشن کیوں ہے اتنی، تو ہم سے یہ گوارا ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا نہیں، جس نے دو ناراض دلوں کو آپس میں ملا دیا، جس نے صلح کروا دی آپس میں مسلمان بھائیوں کی، فرمایا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ اس کو جوڑنے والے کو حج جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ بتائیے ذرا یہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ گھر بیٹھے، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے یہ بشارت دے رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑا حج
قربان جائیے، بہت ہی آسان ہے صاحب، ہم ہر روز کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے شخص کہ جب نماز کا وقت ہو، جب مؤذن اذان دے، فرمایا تیرے کانوں میں آواز پڑ جائے تو تجھے چاہیے فوری وضو کر۔ فرمایا یہ تیرا وضو کرنا ایسے ہے جیسے تو نے احرام باندھ لیا۔ فرمایا تجھے چاہیے تو گھر سے ہی وضو کر لے، گھر سے ہی وضو کر لے، کیونکہ احرام جو ہے میقات سے پہلے باندھنا ہے نا، یا تو ایئرپورٹ سے باندھنا ہے یا پھر جو ہے میقات پہنچنے سے پہلے آپ نے احرام کی نیت کر لینی۔ فرمایا نیت تم نے گھر سے کرنی ہے، وضو تم نے کر لینا ہے۔ فرمایا ایسے ہے کہ جیسے تم نے احرام باندھ لیا۔ اور فرمایا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کے گھر آ جاؤ، 2 نفل ادا کرو، اللہ ایک مقبول عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے، ایک مقبول عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ صاحب آج لاکھوں میں عمرہ ہو رہا ہے، اور قربان جائیے میرے آقا نے حج کتنا آسان فرما دیا، لیکن آج ہمیں قدر نہیں رہی۔ فرمایا تو امام کے پیچھے با جماعت نماز ادا کر لے، تو فرض کی نماز کی ابتدا میں جو ہے تو فرض ادا کر لے، اللہ تجھے مقبول حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور قربان جائیے فرمایا کہ جس نے 5 وقت جو ہے نماز با جماعت فرض ادا کرتا رہا، فرمایا اس کو رات تک جو ہے 5 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ان حجوں کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے نا، وہ کسی نے ہار بھی نہیں پہنانا، کسی نے حاجی صاحب بھی نہیں کہنا نا، وہ ایئرپورٹ پہ بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا نا، واہ واہ بھی نہیں ہوگی، لہٰذا ایسے حجوں کی ہمارے ہاں قدر نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے یہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو فرض ادا کر لے، اللہ تجھے حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ قربان جائیے بتائیے کتنا آسان حج ہو گیا ہے۔ آج ہر کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، ہم میں سے ہر کوئی یہ نیت کرے کہ مالک جب بھی ہمارے کانوں میں تیری بارگاہ سے بلاوا آئے گا، ہم فوری وضو گھر میں بیٹھ کر کریں گے اور اس کے بعد فوری تیری بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تمہیں چاہیے پہلے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کے 2 نفل ادا کرو۔ نماز کا بھی وقت پڑا ہے، ابھی جماعت میں وقت ہے، تو آپ پہلے آ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ 2 نفل ادا کر لیں تحیۃ المسجد کے 2 نفل۔ یہ تحیۃ المسجد کا بھی اجر اور ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں کہ عمرے کا بھی اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ تو قربان جائیے، اور اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا کر لی، فرض ادا کر لیے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مقبول حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ذرا سنیے، غور کیجئے، فرمایا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے نماز فجر ادا کی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ باہر نہیں گیا، وہ وہیں اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا، ذکر و فکر میں رہا، وہ تسبیح و تحلیل میں رہا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد جو ہے اس نے کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کیے اشراق کے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اللہ عز و جل مقبول حج اور عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ساتھ جس نے چاشت بھی ملا لیا، فرمایا 2 حج اللہ عز و جل 2 حجوں کا اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہر روز ہم کر سکتے ہیں صاحبان ذی وقار، لیکن ہمیں قدر ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو نماز صرف جمعے کے 2 فرض جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہی لازم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو صاحبان ذی وقار قربان جائیے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں پر بھی کتنا کرم فرما دیا کہ اے لوگوں اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہاں تک نہیں جا سکتے، تو یہ گھر میں ہر روز تمہارے پاس یہ اعمال موجود ہیں، یہ عمل کر لو، اللہ حج کا بھی اجر دے گا، عمرے کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جس نے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی مدد کی، وہ مشکل میں تھا، اس کا تعاون کیا، اس کی مدد جو ہے وہ کی، اس کی مشکل حل کر دی، اس کی کوئی تکلیف تھی اس کی جو ہے وہ تکلیف دور کر دی، وہ بیمار تھا اس کو دوائی لے دی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل بھی ایک حج کے برابر رکھتا ہے،
فرمایا ایک حج کا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف جو ہے وہ پوری کر دے گا، کوئی تکلیف کو جو ہے وہ حل کر دے گا، کوئی مشکل ہے وہ ٹال دے گا۔ فرمایا وہ اگر جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، فرمایا اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو مقبول حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ایک طالب علم آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے فرمائیے کہ میں کون سا عمل کروں جو اللہ کی بارگاہ میں بے حد مقبول ہو؟ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دین کا علم حاصل کر۔ اب ذرا غور کی، یہ طالب علم کی جو دین کا طالب ہے اس کی میرے آقا نے حیثیت اہمیت کیا بتائی؟ فرمایا تجھے چاہیے کہ تو دین کا علم حاصل کر۔ فرمایا یہ دین کا علم حاصل کرنا جہاد سے بھی بڑھ کر ہے اور صدقہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، اور اللہ عز و جل تجھے مقبول حج کا بھی اجر عطا فرمائے گا جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ کوئی دین کی بات سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، اس پر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جمعے کے دن آپ سب آئے اسی لیے آئے نا کہ دین کا علم حاصل کریں گے نا، کوئی دین کی بات ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو دین کا علم حاصل کر، اللہ تجھے صدقے سے بھی بڑھ کر، تجھے جہاد سے بھی بڑھ کر اور تجھے مقبول حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو قربان جائیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتنی ہم گناہگاروں پر، امتیوں پر کتنی کرم نوازی فرمائی کہ اللہ عز و جل نے اپنے ان بندوں، یہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ عز و جل اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور قربان جائے بیہقی کی روایت ہے، بیہقی کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمائیے کوئی عمل ہو تھوڑا سا لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہو، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ بیہقی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایک عالم کی خدمت کیا کر، ایک عالم دین کی قدر کیا کر، تو اس کا ادب کیا کر، تو اس کی عزت کیا کر۔ فرمایا اللہ عز و جل تجھے 70 حجوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایک عالم کی، تیرا امام ہے صاحب، کسی محلے میں مسجد کا امام ہے، وہ عالم دین ہے، فرمایا تو اس کی قدر کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کا ادب کرے گا، فرمایا اس کی عزت و توقیر کرے گا، اس کی کوئی مدد کر دیا کرے گا۔ میرے آقا فرماتے اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ تجھے 70 حجوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر روح البیان کی روایت ہے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ہمارے ہاں علماء کی عزت نہیں کی جاتی، آج ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی پھر بعد میں جو ہے اسی کی ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں، اسی کی غیبتیں اور اسی کو برا بھلا اسی کو ٹوک رہے ہوتے ہیں، اسی کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ صاحب جو تمہیں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے وہ تجھ سے آگے ہے، صاحب تو کھڑا ہو جائے امام کی صف پر۔ ارے اللہ نے اس کو آگے کیا ہے نا، امام کا مطلب ہی آگے ہونے والا ہے نا۔ تو صاحب جب اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے تو تجھے بھی چاہیے کہ تو دل سے اس کی عزت و توقیر کر۔ آج علماء کی عزت نہیں کی جاتی، آج علماء کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی توقیر کیا بتلائی؟ فرمایا کہ جس نے ایک سچے عالم دین جو عالم باعمل تھا، فرمایا جس نے اس سے ملاقات کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے محمد مصطفیٰ سے ملاقات کی۔ فرمایا وہ ایسے جیسے اس نے مجھ سے ملاقات کی، اور فرمایا کہ جس نے اس کی اتباع کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے مجھ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس کی زیارت کی، ایک عالم باعمل کی، سچے عالم کی، جس کا ظاہر و باطن یکساں تھا، فرمایا اس کی تو نے زیارت اگر کی، فرمایا ایسے ہے جیسے تو نے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ آج لوگ جو ہے مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے، آج جو ہے وہ علماء کی قدر و اہمیت کو جو ہے وہ اتنا فقدان پڑ گیا ہے، اتنا اس کی کمی کی طرف جو ہے لوگوں کا دھیان چلا گیا ہے کہ آج لوگ جو ہے وہ کچھ دن گویوں کے پاس، میراثیوں کے پاس اپنا بچہ چھوڑ کر نا اس کو نعت خواں بنوا دیتے ہیں۔
آج جو نعت خوانی کو جو پیشہ بنا دیا گیا ہے، نعت خوانی تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی ثنا خوانی، حضور کی ثنا خوانی، یہ کوئی عام عمل تو نہیں ہے نا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت جب کیا کرتے تھے، نعت خواں کوئی عام حیثیت تو نہیں رکھتا نا، وہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میرے آقا اپنے منبر پر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ نعت خواں کی قدر ہے، اور میرے آقا نے نعت خواں کو جو ہے جو نذرانہ میرے آقا نے جو کچھ عطا کیا، اپنی کالی کملی کی چادر اتار کر دے دی۔ تو یہ نعت خوانی یہ تو قدر و اہمیت کا ایک اہم فریضہ تھا، لیکن آج ہم نے اس کو جو ہے وہ رزق کی نظر، دھندے کی نظر کر دیا۔ آج جو ہے وہ لوگ عالم نہیں بنواتے اپنے بچوں کو، وہ کہتے ہیں صاحب ہم 8 سال بھیجیں مدرسے میں اپنے بچے کو، جا کر وہ علم دین کا علم حاصل کرے، اور اس کے بعد پھر حشر کیا ہوتا ہے، وہ ایک مسجد میں جا کر امام لگتا ہے، اور مسجد میں اس کی تنخواہ کیا 8,000 10,000۔ صاحب وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تو آج ذرا دیکھیے کتنا لمحہ فکریہ ہے۔ آج ایک مزدور بیچارہ جو ہے وہ بھی مزدوری کرتا ہے، تو مہینے میں اگر 30,000 کمائے تو پھر بھی اس کا گزر بسر نہیں ہوتا، لیکن ہم نے یہ محلے کے، ہماری مسجدوں کے جو امام ہوتے ہیں، تو کیا وہ کوئی آسمانی مخلوق ہوتے ہیں؟ آج اس کی جو ہے امام کی تنخواہ ہم مقرر کرنے والے جو ہے، ہم جو ہے وہ نمازی جو ہوتے ہیں، وہ کیا بھی امام صاحب کی 10,000 تنخواہ بہت ہے صاحب، بہت ہے، کوئی نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، چلو 11 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے 12 کر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، اس کے بعد چھٹی بھی نہیں ہوگی۔ امام صاحب جو ہے اب اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے صاحب۔ نہیں، علماء کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، اس لیے تو نمازیں قبول نہیں ہوتی نا۔ جس امام کے پیچھے ہم نماز، علماء کی قدر جو ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا بتایا۔ اس لیے آج لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گویے کے پاس، کسی میراثی کے پاس اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں، وہ نعت خواں بن جاتا ہے، اس کے بعد دہاڑی اس کی 15-20 ہزار آرام سے لگ جاتی ہے، تو گویا کہ اس نے دھندا بنا لیا۔ تو یہ نعت خوانی کو دھندا بنا لیا گیا۔ تو جب سے محافل اس جو ہے وہ دھندے کی نظر ہو گئی، تو ان محافل کی کوئی قدر نہیں رہ گئی۔ آج محفل میں جو ہے وہ نعت خوانوں کو بلایا جاتا ہے، اور نعت خوان بھی وہ جو ڈائریکٹ بیوٹی پارلر سے ہو کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی حالت یہ ہوتی ہے، اور اس کا لباس ایسا ہوتا ہے جیسے عورتوں کا لباس ہو، اور وہ کسی کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس کو شرم آتی ہے، وہ جو ہے لوگوں سے چھپ کر، وہ مسجد میں بھی اس کو آنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ رات کو سوتا ہی 2-3 بجے، اس کو اتنی محافل ہوتی ہیں، وہ رات 2-3 بجے سوتا ہے، نماز فجر اس کو نصیب ہی نہیں ہوتی، نماز فجر تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ نعت خواں، میں ایسے نعت خواں کی بات کر رہا ہوں جو سچے عاشق رسول ہیں، وہ جو ظہوری جیسے نعت خواں تھے، وہ جو ہے حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے نعت خواں تھے، وہ تو سبحان اللہ نا، وہ جو بیٹھے بیٹھے لوگوں کو مدینے کی سیر کروا دیا کرتے تھے، جو بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا کنیکشن کروا دیا کرتے تھے، ان نعت خوانوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو آج کل کے جو نعت خواں جو نکلے ہوئے ہیں صاحبان ذی وقار، آج علماء کی عزت، آج ہم محفل میں نعت خواں کو بلاتے ہیں، اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ، اور اس پر جو ہے وہ برسات جو ہو رہی ہوتی ہے، جیسے جو ہے وہ کسی طوائفہ پر جو ہے وہ پیسوں کی برسات ہو رہی ہو۔ لیکن جب عالم دین آتا ہے، اس کے خطاب کا وقت آتا ہے، تو حضرت صاحب آپ 15 منٹ خطاب کریں گے، بس 15 منٹ کریں گے، اور اس کے بعد جاتے جاتے انہیں نذرانہ جو ہے 5,000 10,000 جو ہے یہ دے دیا۔ آج علماء کی عزت نہیں کی جا رہی۔ سنیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں علماء کو ہلکا نہ جاننا، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی، اس نے مجھ محمد کی زیارت کی، جس نے ایک عالم کی کوئی مشکل کو حل کر دیا، اس کی مدد کی، اس کا ادب کرتا تھا، اس کی عزت و توقیر کیا کرتا تھا، فرمایا ایسے ہے جیسے 70 حج کا اللہ اجر عطا فرما دے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صاحبان ذی وقار آج ضرورت اس امر کی ہے۔ آج جو ہے ہمیں مدارس کو قدر دینی چاہیے۔ مدارس میں جو علماء ہیں، جو مدرس ہیں، جو حفاظ بیٹھے ہیں، پورا دن جو ہے وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، وہ درس حدیث پڑھاتے ہیں، قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے ہیں۔ آج ہماری امت پر علماء کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج جو ہے وہ ہماری امت کو، ہمارے گھروں میں وہ قرآن پاک کی ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے جنازے ہوتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں نا، کوئی نعت خواں تو آ کر نہیں پڑھاتا نا۔
اس کو تو نماز جنازہ کا شاید طریقہ بھی نہ آتا ہو کہ جو ٹیپیکل جو ہے، جو آج کل کا جو نعت خواں بنا ہوا ہے، ورنہ نعت خواں تو جو عالم دین ہوتے تھے سبحان اللہ، ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کو، فرمایا ایک عالم کی تو مدد کر، اس سے پیار کر، اس کی عزت و توقیر کر، اس کا ادب کر، ایسے ہے جیسے اللہ تجھے 70 حج کا اجر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد قربان جائیے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حج ہمارے گھروں میں، جن کے گھروں میں موجود ہیں صاحبو، یہ کعبے جن کے گھروں میں موجود ہیں، ان کو قدر کرنی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو گھر میں تیرے والدین موجود ہیں، تیرا والد ہے، تیری والدہ ہے، گھر میں موجود ہیں۔ فرمایا صبح صبح تو بڑے خوش چہرے کے ساتھ، بڑے مسکراتے ہوئے انداز میں تو ان کی زیارت کر لیتا ہے، اللہ تجھے مقبول حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ والدین کی زیارت کرنا، صاحبوں ذرا غور تو کرو نا، یہ جو کعبے ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، بلے شاہ تو آسمانی اٹھ دیا پڑ دیں، جیرا گھر بیٹھے ہیں انہوں کھڑیا ہی نہیں۔ ارے گھر میں تیرے قبلے موجود ہیں، گھر میں تیرے کعبے موجود ہیں۔ رسول اللہ فرماتے جس نے ماں کی زیارت کر لی، جس کے والد حیات ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ مسکراتا ہوا اس کو چہرہ دکھایا، اے میرے ابا جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میری جو ہے اتنی دیکھ بھال کی، میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، آج میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں، اے میرے والدین قربان ہوں آپ پر، آپ کی عظمت پر قربان جاؤں۔ فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو یہ عزت بڑے لہجے سے دیکھا، حضور فرماتے اس کو مقبول حج کا اللہ اجر عطا فرماتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس نے 3 مرتبہ دیکھا اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ، حضور فرماتے اللہ 3 حج کا اجر عطا فرمائے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یا رسول اللہ جس نے 10 مرتبہ دیکھا، یا رسول اللہ 10 مرتبہ، کیا اس کو بھی 10 مرتبہ؟ میرے آقا فرماتے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ ابو ہریرہ اللہ اس کو 10 حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ابو دردہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کے پاس کام ہی اور کوئی نہ ہو سامنے ماں باپ ان کی خدمت ہو اور ان کے چہرے ہو اور ان کی زیارت ہو، اور کوئی کام ہی نہ ہو، مشغلہ ہی نہ ہو، وہ دن بھر 100 بار دیکھے تو یا رسول اللہ کیا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے قربان جائیے کہ جس نے 100 مرتبہ اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ دیکھا، شرط یہ ہے خوشی کے ساتھ، شرط یہ ہے ادب کے ساتھ، شرط یہ ہے اپنی مکمل جو ہے وہ محبت کو نچھاور کرتے ہوئے، فرمایا جس نے دیکھا، فرمایا میرا رب اس کو 100 حج کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ ہمارے جن کے گھروں میں جو خوش بخت ہیں، جن کے گھروں میں یہ کعبے موجود ہیں، جن کے والدین حیات ہیں، والد اگر کوچ کر گیا، والدہ حیات ہے، والدہ نہیں ہے والد ہے، تو صاحب یہ قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں مرشد بیٹھے ہیں اور آج ہم پیروں کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، تو صاحبان ذی وقار جو شخص اپنے گھروں کے ان بزرگوں کا، اپنے والدین کا وہ خیال نہیں کرتا اور وہ جاتا ہے پھر داتا صاحب جو ہے وہ جا کر جھاڑو دیتا رہتا ہے، اس کو فیض کبھی نہیں ملنے والا۔ وہ چاہے غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی جا کر بیٹھ جائے، اس کو فیض نہیں ملنے والا جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں، اس وقت تک رب تجھ سے راضی نہیں۔ فرمایا تیرے والدین تجھ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرات ذی وقار، یہ جو ہے یہ کچھ اعمال تھے جن کے کرنے سے میرے آقا فرماتے حج کا اللہ اجر عطا فرما۔ آج اب قربانی قریب ہے، قربانی کے لیے جو ہے بہت ہی اہم مسئلہ، قربانی کس پر لازم ہے؟ تو یہ جواب جو ہے بہت ہی چند لمحوں میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قربانی کے لیے شرائط یہ ہے کہ مسلمان ہونا لازم ہے۔ جو مسلمان، کافر پر قربانی لازم نہیں ہے، مسلمان ہونا، دوسرا عاقل و بالغ ہونا، عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے۔ جس کے پاس شعور نہیں ہے، عمر چاہے جتنی بھی بڑی ہے، وہ بیچارہ مجنون ہے، پاگل ہے، وہ ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ عاقل و بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط مقیم ہونا، یعنی مسافر پر شرط نہیں ہے، لیکن مقیم بھی کون؟ یعنی میری ڈیوٹی تھی، میری کہیں جاب تھی، لیکن چھٹیاں ہیں عید کی، میں 3 دن کے لیے گھر جا رہا ہوں، تو اب میں کہوں میں تو 3 دن کے لیے گھر چونکہ جا رہا ہوں پھر واپس آ جانا ہے، تو میں تو مسافر ہوا، یہ مسافر نہیں ہے۔ وہ جب میں اپنے گھر جا رہا ہوں، وہ میرا گھر وطن اصلی ہے، وطن اصلی میں جانے والا جو ہے وہ جب بھی جائے، چاہے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، وہ مقیم ہی ہوتا ہے۔ تو مقیم پر جو ہے یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط کہ جو صاحب نصاب ہو،
جس کے پاس جو ہے اتنی رقم موجود ہو، یا اس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس رقم موجود ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہے، جس کے پاس کوئی جائیداد پڑی ہے جو استعمال کی حاجت اصلیہ سے ہٹ کر ہے، یعنی مکان رہنے والا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس پر جو ہے اب وہ نئی جو کنڈیشن لگیں گی۔ ہاں اگر کوئی پراپرٹی ہے، کوئی مکان جو ہے کرائے پر دیا ہوا ہے، کوئی دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، تو اگر اس کی رقم جو ہے 52.5 تولے چاندی کے، علماء فرماتے ہیں جس کے پاس 1.25 لاکھ موجود ہے، یا گولڈ کی قیمت 1 تولہ بھی موجود ہے، اس کی قیمت جہاں پہنچتی ہے، تو فرمایا کہ اس پر قربانی لازم ہے، واجب ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے، آج ہمارے معاشرے میں معمول کیا ہے جی، گھر کے 5 افراد ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، اب قربانی جب ہو رہی ہے جی ابا جی کر رہے ہیں، جی ابا جی گھر کے سربراہ ہیں، ابا جی کر رہے ہیں، تو گویا کہ سب کی طرف سے ہوگی، تو کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے یہ نیت کی، وہ 5 کے 5 صاحب نصاب تھے، یعنی میرے پاس اتنی دولت ہے جو 1.25 لاکھ تک پہنچتی ہے، میری زوجہ ہے اس کے پاس بھی موجود ہے، میرا بھائی ہے اس کے پاس بھی موجود ہے، تو یہ سارے صاحب نصاب، اسٹوڈنٹ بھی ہے، آج انہوں نے آئی فون رکھے ہوئے ہیں، آئی فون کوئی حاجت اصلیہ تو نہیں ہے نا، آئی فون ہے، ضرورت ہے، وہ حاجت اصلی ہے، وہ 3000 کا بھی فون مل جاتا ہے، آپ کی حاجت پوری ہو رہی ہے۔ جس کے پاس آئی فون ہے وہ کہتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، وہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے پاس آئی فون ہے، 2 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، یہ والد نے لے کے دیا ہے۔ میں نے کہا والد کو کہو وہ تمہاری قربانی بھی کرے، وگرنہ اس کو بیچ کر قربانی کرو، تم پر قربانی لازم ہے۔ کیوں؟ 1.25 لاکھ سے بڑھ کر جو ہے تمہارے پاس رقم موجود ہے۔ تو صاحبان ذی وقار یہ ذہن نشین کر لیجئے، گھر کے جتنے افراد ہیں، کبھی بیوی پر لازم ہو جاتی ہے، کبھی میاں پر نہیں ہوتی۔ میاں ہے وہ مزدوری کرتا ہے، 20,000 اس کی منتھلی جو ہے وہ پیمنٹ ہے، وہ خرچ کر دیتا ہے حاجت اصلیہ، لیکن بیوی کے پاس گولڈ موجود ہے، گولڈ سونا 2 تولے سونا ہے، 2.5 تولے سونا ہے، اس پر جو ہے قربانی لازم ہوگی۔ یہ نہیں کہ صاحبان ذی وقار وہ گھر کا مرد کر دے، کہے جی میں قربانی کر رہا ہوں، اس پر لازم بھی نہیں تھی اور اس نے قربانی کی، تو یہ نفل قربانی ہوگی۔ جو واجب جس بیوی پر لازم تھا وہ اسی طرح لازم رہے گا، اور وہ اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک وہ خود قربانی نہیں کرے گی۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے، گھر کے جتنے بھی افراد جو ہیں وہ ان چیزوں پر پورا اترتے ہیں، ان شرائط پر پورا اترتے ہیں، ان سب پر قربانی لازم ہے۔ وہ گاڑی جو ہے وہ 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو ان پر بھی جو ہے وہ قربانی لازم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس گھر کا کوئی ایک ایسا کمرہ ہے جو استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، کبھی استعمال نہیں، کبھی کبھی جو ہے جا کر چلے جاتے ہیں، اس میں سامان موجود ہے جس کی رقم اتنی جا بنتی ہے کہ 1.25 لاکھ تک پہنچے، تو آپ پر قربانی لازم ہے۔ حضور نے قربانیاں کی، میرے آقا نے اونٹ کی قربانی کی، حضور نے گائے کی قربانی کی، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی قربانی کی۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے آئیں گے، اسی طرح گائے کی قربانی میں اس میں بھی 7۔ گائے کی اب جنس جتنی ہوگی، بیل بھی اسی میں آ جائے گا، بھینس بھی آ جائے گی، بھینسا بھی آ جائے گا۔ کٹے کی قربانی کہتے ہیں جائز ہے، ہاں جائز ہے، وہ جو ہے گائے کی جنس میں سے۔ اسی طرح بکری کے ساتھ بکرا بھی آ جائے گا، دمبا بھی آ جائے گا۔ اب عمر کیا ہے؟ اونٹ کے لیے 5 سال ہونا لازم ہے، 5 سال سے کم ہے آپ پر جو ہے وہ قربانی لازم نہیں ہے۔ بیٹھیں شاباش۔ اچھا، آپ پر قربانی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے 5 سال سے کم ہے اونٹ، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بیل ہے، گائے ہے، اس کے لیے کم از کم 2 سال ہونا شرط، 2 سال سے کم ہوگی آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے یہ آپ بکری لے لیجئے، 1 سال کم از کم ہونا ضروری ہے۔ ہاں دمبا علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے اجازت دے دی تھی، فرمایا کہ ہاں دمبا اگر اتنا فربا ہے، موٹا ہے، دیکھنے میں جو ہے بڑا تندرست لگتا ہے، وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ دمبے کی اور اسی طرح بکری کی 1 قربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ پورا جانور ذبح کیا، یہ نہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے، کسی کی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی 7 حصے جو رکھے جاتے ہیں نا، اس میں بھی یہ شرط ملحوظ رکھیے گا، ہر ایک کو حاضر کر کے ہر ایک کی نیت کا پوچھنا ضروری ہے۔ کسی نے بھی اگر نیت یہ کی کہ میں نے گوشت حاصل کرنا ہے، تو صاحبان ذی وقار کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ 7 کا جو ہے نیت کا مشروط ہونا، ایک نیت کا ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔
قربانی کی نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے. چاہے آپ 10 لاکھ کا بھی جانور لے آئیں، اگر نیت یہ تھی کہ لوگوں کو پتا چلے بھئی میں نے اتنی بڑی قربانی کی، تو وہ قربانی نہیں ہوگی. میرے رب نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ میرے پاس جو ہے تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. میرے پاس اگر پہنچتا ہے تمہاری نیت کا خلوص پہنچتا ہے. تو نیت کا ایک ہونا بھی ضروری ہے. عقیقے کا بھی حصہ ملایا جا سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی. تو حضرات ذی وقار یہ کچھ جو ہے وہ شرائط ہیں. مسائل بہت زیادہ ہیں، آپ میں سے ہر کوئی جب چاہے ہم حاضر ہیں، پوچھ سکتا ہے. قربانی کرنا لازم ہے. ان سب جو ہے جن کے پاس یہ کنڈیشن موجود ہیں، سب جو ہے حضرات پر، چاہے گھر کے 7 افراد ہیں، سب جو ہے صاحب نصاب ہیں، سب کے پاس رقم اتنی ہے، تو 7 کے 7 پر قربانی کرنا لازم ہوگا. وگرنہ وعید کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس پر قربانی لازم تھی اس نے لاکھوں کی شاپنگ تو کر لی، بچوں کو، بیوی کو، ہر کسی کو شاپنگ کرنے گئے، 50,000 کی شاپنگ. آج حصہ 20,000 کا آ جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں صاحب میں قرض دار ہوں، مجھ پر قربانی تو لازم نہ ہوئی. تو یہ یاد رکھیے گا، میرے آقا کبھی بھی جو ہے صاحب نصاب نہیں ہوئے. میرے آقا کے پاس کبھی اتنی رقم نہیں ہوئی کہ 1 لاکھ تک پہنچ. لیکن قربان جائیے، میرے آقا نے ہر سال قربانی کی ہے، ہر سال قربانی کی ہے. اور آخری مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے. 63 اونٹ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں 63 اونٹ حضور نے خود اپنے دستے مقدسہ سے. آج سیٹھ صاحب کو چھری چلانے کا طریقہ نہیں آتا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے دستے مقدسہ سے نہر فرمائے. میرے آقا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور ابو ہریرہ فرماتے قربان جاؤ. وہ اونٹ بھی کتنے خوش بخت ہوں گے کہ جن کو ہاتھ میرے آقا کا لگا ہوگا. فرمایا صحابہ فرماتے ہیں جب اونٹ کی باری آتی نا تو اونٹ، ہر ایک اونٹ جو خود بخود جو ہے لیٹ جاتا تھا، خود بخود. اور اونٹ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ زبردستی ایک دوسرے سے بڑھنے کی، آگے کی جانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم پہلے اپنے محبوب کے ہاتھوں ذبح ہوں. تو حضرات ذی وقار حضور نے 63. اور حضرت علی فرماتے ہیں حضور ہر سال 2 قربانیاں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. وہ امتی بھی کتنا خوش نصیب ہے جو ہر سال اپنا بھی فرض ادا کرتا ہے اور ایک قربانی اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے نام پر کرتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے بھی امت کے نام پر کی ہے. حضرات ذی وقار اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.